السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللَّهُ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور ان کو یہ زندگی دنیا کی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، اور یہ انسان، اس کو اللہ نے پورے قرآن حکیم میں یہ سمجھایا کہ یہ انسان اپنی اس دنیا کی زندگی کو اچھا بنانے کی فکر کرے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بزرگوں کا یہ جملہ ہوگا کہ ہر وقت آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت بنانے کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی نجات کی فکر کرنی چاہیے۔ بالکل سارے درست جملے، ہر بات میں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ہر لمحے انسان کو آخرت کا خوف ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص آخرت کی فکر کو اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا کی فکروں سے سارا کافی ہو جاتا ہے، اور جو دنیا کی فکروں کو اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے، آخرت کی فکر کو بھول جاتا ہے، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ یہ کس گڑھے میں جا کر گرتا ہے۔ یہ میں نے سارے اکابرین کے بیانات کا نچوڑ بتایا، حدیث سنائی کہ سب سے زیادہ اہم آخرت کی فکر، سب سے بڑی فکر آخرت کی فکر، سب سے بڑا خوف آخرت کے برے انجام کا خوف۔ بالکل درست۔ چنانچہ بہت سے لوگ جب یہ سنتے ہیں کہ بزرگوں کے بیانات میں کہ آخرت 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 کی فکر، تو وہ آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ کیا نمازیں بہت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، باجماعت مسجد میں نماز پڑھنے کی مرد فکر کرتے ہیں، عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، خوب قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے، چاشت کی نماز پڑھتے، اوابین کی نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، زکوٰۃ دیتے، بار بار حج کرتے، بار بار عمرے کرتے، یہ سب آخرت کو بنانے کے لیے۔ اور گھر میں بچوں کی تربیت، اس طرف کوئی توجہ نہیں،
سب سے زیادہ لڑائی بیوی سے، سارے رشتہ دار اس کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں، اس دیندار شخص کی اس کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں، کیوں ہر ایک سے لڑتا ہے، سختی سے بولتا ہے، بد مزاج قسم کا انسان ہے وہی جو میں نے ساری خوبیاں پہلے بتائیں۔ معاملات، کانوں کو ہاتھ لگائیں ان کے معاملات کو دیکھ کر، کانوں کو ہاتھ لگاتے لوگ، حرام حلال کی کوئی پرواہ نہیں، ملاوٹ کی کوئی پرواہ نہیں، لوگوں کا خون چوسنے کی کوئی پرواہ نہیں، رشوت کی کوئی پرواہ نہیں، بہنوں کا حق، بھائیوں کا حق مارنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ کاروبار وہ تو دنیا ہے، اس سے دین کا کیا تعلق؟ اور یہ رشتہ داروں کے ساتھ اور ہمسایوں کے ساتھ معاملات، اس کا کیا تعلق دین کا؟ یہ تو دنیاوی کام ہے۔ دیندار، شاندار، لیکن عبادات کے اندر، معاملات میں زیرو، معاشرت میں زیرو، اخلاق میں زیرو، عبادات کمال کی۔ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ عبادات ضائع ہو جائے گی، وہ الگ بات، باقی کہانی بعد کی۔ تو لوگوں کے ذہن میں بسا اوقات آخرت سن کر اتنا ذہن بن جاتا ہے کہ وہ صرف آخرت کی فکر کرتے ہیں، لیکن وہ بزرگوں کے باقی بیانات کو نہیں ذہن میں لاتے۔ وہ جو باقی بیان ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اللہ کی فرما برداری کرو، اپنی پوری زندگی 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق بناؤ تاکہ تمہاری آخرت بن جائے۔ یہ ہے بزرگوں کا پورا بیان۔ یہ ہے بزرگوں کا پورا بیان۔ وہ 24 گھنٹے کے اعمال کو اللہ کے، اس کے رسول کے حکم کے مطابق بناؤ۔ وہ صرف عبادات تک تو نہیں ہے، معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہے۔ یہ آج بڑا دکھتا موضوع ہے آج ہمارے معاشرے کا۔ دیندار کہلانے والے طبقوں میں مشکل یہ ہے، اور یہ انہوں نے اپنی سوچ سے بنایا کہ آخرت کی نجات بس اس سے ہو جائے گی۔ حقوق العباد بالکل نہیں، حقوق العباد کا خیال بھی نہیں، دور دور نہیں۔ سب سے زیادہ کڑوا مزاج اس کا، سب سے زیادہ جھگڑالو مزاج اس کا، سب سے زیادہ زبان اس کی بری، اخلاق اس کے برے، لین دین کے معاملات میں یہ سب سے برا، عبادات کمال کی، عبادات کمال کی۔ ٹھیک ہے، عبادات کا خانہ پر ہو گیا، دین کے باقی 4 شعبے خالی پڑے۔ دین کے کل 5 شعبے ہیں، ایمانیات، عقائد انسان کے درست ہیں، عبادات، معاملات، معاشرت، رہنا سہنا، کھانا پینا، گھر کا ماحول، رشتہ داروں سے تعلقات، بیوی بچوں سے تعلقات، اخلاق۔ 5 شعبے ہیں دین کے۔ ٹھیک ہے، ایک دین کے ایک شعبے میں کمال ہو گیا، عبادات کے اندر، عقائد کے اندر بھی چلو کمال ہو گیا، باقی 3 خالی ہوتے الا ماشاء اللہ۔ اور یہ تینوں باقی شعبے مشکل ترین، مشکل، اور یہ انسان اس چیز کو نہیں سوچتا، پھر پریشان ہوتا ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، بے سکونی ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ اس انسان نے اپنے ذہن سے سوچا کہ میری آخرت کیسے بنے گی۔ اس انسان کو چاہیے کہ یہ پھر اس معاملے میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ آخرت کیسے بنتی۔ یہ انسان جب اپنی سوچ، اپنے خیالات کو دین سمجھنے لگتا ہے، وہاں سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ اپنی سوچوں کو تابع کرنا ہوگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درست ہے، ہر انسان کی سوچ مختلف، ہر انسان کی رائے مختلف، ہر انسان کی چاہتیں مختلف۔ اختلاف سے نقصان نہیں ہوتا، مخالفت سے نقصان ہوتا ہے۔
یہ کوئی لفظوں کا ہیر پھیر نہیں ہے، میں مثال دے کر ان دونوں کو واضح کرتا ہوں. یہ لفظوں کا ہیر پھیر نہیں ہے کہ اختلاف اور مخالفت. مثال بہت آسان سی مثال عرض کرنے لگا. اختلاف کیا ہوتا ہے، مخالفت کیا ہوتی ہے. نقصان مخالفت سے ہوتا ہے، اختلاف سے نہیں ہوتا. یہ اللہ کا پیدا کردہ ہے. رائے کا مزاج، سوچ کا اختلاف، مزاج کا اختلاف، چاہتوں کا اختلاف، مرضی کا اختلاف، میری مرضی اور آپ کی مرضی اور کوئی حرج کی بات نہیں، یہ کوئی بری بات نہیں. جیسے ایک گھر کے اندر دو بھائی حقیقی بھائی، ایک کو گوشت پسند ہے، ایک کو سبزی پسند ہے. جس کو گوشت پسند ہے وہ جس دن سبزی پکتی ہے کھاتا ہی نہیں کھاتا، باہر کھا لیتا ہے، پسند نہیں. اور جس کو سبزی پسند ہے وہ گوشت پک جائے تو وہ اس دن کھانا نہیں کھاتا، یا کھاتا بھی ہے تو بس صبر کر کے کھا لیتا. کہتا رہتا ہے زیادہ گوشت نہ پکایا کر. کوئی حرج نہیں، اس گھر میں فساد نہیں ہوگا. یہ اختلاف ہے، ابھی اختلاف ہے. اختلاف سے نقصان نہیں ہوتا. آپ کی رائے اور دوسرے کی رائے، دو حقیقی بہنیں ہوتی ہیں، ان میں اختلاف ہوتا ہے. باپ کی الگ رائے ہوتی ہے، بیٹی جوان بیٹی کی الگ رائے ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اب مخالفت سنیے گا کہ وہ جو سبزی کھانے والا تھا وہ گوشت کھانے والے بھائی کو کہنے لگا تم ظلم کرتے ہو جانوروں پر، جانوروں کو ذبح کرتے ہو، کاٹتے ہو، کھاتے ہو گوشت اس کا، تم ظالم ہو. اور جو سبزی کھانے والا تھا اس کو گوشت کھانے والا، گوشت پسند کرنے والا کہنے لگا تم سبزی خور ہو، تم سبزی خور ہو، تم ویجیٹیرین ہو، سبزی کھانے والے، تم ہندو ہو. ہندو نہیں کھاتے نا گوشت، سبزی کھاتے، ویجیٹیرین ہوتے. اب آپ سمجھ گئے فوراً. اب وہ ایک دوسرے کو گریبان کو پکڑیں گے، اس لیے کہ اس نے اس کو ظالم کہا، اس نے اس کو ہندو کہا. ہو گیا، مخالفت شروع ہو گئی. جب تک اختلاف تھا مزاج کا، چاہتوں کا اختلاف تھا، سوچ کا اختلاف تھا، گھر میں فساد نہیں ہوتا تھا. جب وہ مخالفت میں بدل گیا، زبانیں چلنے لگی ایک دوسرے کے خلاف، اور یہی چیز انسان کو گھروں میں لے آتی ہے، معاملے میں، محلے میں لے آتی ہے، اپنے معاملات میں لے آتی ہے. یہی زبان، یہی انسان کے رویے جب مخالفت میں آ جاتے ہیں وہاں سے نقصان پیدا ہوتا ہے. اور اس کو گھروں کے حالات میں بھی سمجھنا ہوگا، اس کو اپنے رشتہ داروں کے معاملات میں بھی سمجھنا ہوگا، اس کو اپنے کاروباری معاملے میں اس بات کو سمجھنا ہوگا. کاروباری معاملات میں اختلاف ہوتا ہے، ہو جائے، کچھ نہیں ہوتا. جس دن یہ اختلاف مخالفت میں بدلنے لگے گا، یعنی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کریں گے، وہاں سے بات بدل جائے گی. بعض بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے کیا ہے، میں نے زبان سے کہہ ہی دیا ہے نا، برا بھلا کہتے، بعد میں کیا کہتے میں نے کہا ہی تھا نا. یہ جو زبان سے دوسرے کو اس نے ظالم کہہ دیا، اس نے ہندو کہہ دیا، یہ زبان سے نکلے ہوئے اثر، الفاظ کتنا اثر رکھتے. ہمارے یہاں نحو کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، شرح جامی، گرامر کی آخری کتاب ہے، بہت بڑی کتاب، قابل اساتذہ پڑھاتے ہیں، شرح جامی. اس میں ملا جامی نے
ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے ایک بات کو سمجھانے کے لیے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ شعر ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے، کاش ہم اس کو اپنی زندگیوں میں سمجھ لیں، اس کا ترجمہ سمجھ لیں تو آج کا موضوع سمجھ میں آئے گا، آج کا مشکل موضوع کا حل سمجھ میں آئے گا کہ ہم جو گھروں میں زبان چلا لیتے ہیں، دوستوں میں زبان چلا لیتے ہیں، اپنی سوچ اپنی رائے کے اختلاف کی وجہ سے یہ زبان کتنا گہرا زخم چھوڑتی ہے۔ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وہ شعر کہا جو ہمارے جامع شفیہ میں بھی وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، شرح جامع۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس شعر میں، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، جراحات السنان لها التیام، نیزوں کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، انسان بھول جاتا ہے، نیزوں کے زخم مل جاتے ہیں، مندمل ہو جاتے ہیں، ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن زبان جو زخم لگاتی ہے وہ مندمل نہیں ہوتی۔ آج شوہر کو سمجھنا ہوگا یہ شعر، آج بیوی کو یہ شعر سمجھنا ہوگا، آج جوان بچوں کو بچیوں کو یہ سمجھنا ہوگا، آج ہمارے کاروباری معاملات میں ہمیں سمجھنا ہوگا، اس شعر کو سمجھنا ہوگا۔ جناب آپ نے صرف زبان چلائی ہے، زبان سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا ہے، اتنا اثر گہرا ہے کہ اگر آپ اس کو نیزوں سے زخم پہنچا دیتے تو شاید بھول جاتا، لیکن زبان کے زخم انسان نہیں بھولتا۔ اس نے فلاں وقت میں مجھے یوں کہا تھا، بڑا یاد رکھتا ہے انسان۔ اس لیے آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ ہر انسان چاہتا ہے میرے گھر میں اتفاق اور اتحاد آ جائے۔ بعض لوگ تو تعویذ مانگنے آتے ہیں بزرگوں سے، کوئی تعویذ دے دے، میاں بیوی میں لڑائی ختم ہو جائے، کوئی تعویذ دے دے ہمارے درمیان محبت ہو جائے، ہم کاروباری افراد آپس میں لڑ پڑے، مولانا کوئی دعا بتائیں، آپس میں جوڑ پیدا ہو جائے، اتفاق پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، دشمنیاں ختم ہو جائے، نفرتیں ختم ہو جائیں۔ ہر انسان چاہتا ہے، ہر سلیم الفطرت انسان چاہتا ہے، اور یہ والے حالات کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرتے ہوں، یہ وہ کیفیت تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 103 میں بتایا، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ نے اس وقت کے حالات بتائے، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم یاد کرو کہ تم اس وقت آپس میں اتنے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، اتنے اختلافات بڑھ چکے تھے۔ وہاں اس دور کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مذہبی اختلافات موجود تھے، معاشرتی اختلافات موجود تھے، قبیلوں کے ملکوں کے اختلافات موجود تھے، جنگیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، ایک قبیلہ، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن ہوتا تھا، سکون نام کی چیز معاشرے میں سے ختم ہو گئی تھی۔ یہ اللہ نے بتایا، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا، اتفاق اور اتحاد پیدا کیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم نے صبح کی اس حال میں کہ تم بھائی بھائی ہو چکے تھے۔ اور پتہ ہے اللہ نے کیا کہا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم یاد کرو اللہ کی نعمت۔ یہ اتفاق اور اتحاد یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہے جب کئی ملکوں کی جنگیں شروع ہوئی اور کئی ممالک گزشتہ مہینوں میں اس لپیٹ میں آ گئے، مسلم ممالک لپیٹ میں آ گئے، اور شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ جو رحمان کے کہنے پر چلتا ہے
وہ اتفاق اور اتحاد پیدا کرتا ہے. جو شیطان کے کہنے پر چلتا ہے وہ اتفاق اور اتحاد کو ختم کرتا ہے، آپس میں دشمنیاں پیدا کرتا ہے. یہ شیطان کا طریقہ یہ ہے. جب میاں بیوی میں لڑائی ہو نا، آپس میں دو بھائیوں میں لڑائی ہو، تو سمجھے کہ شیطان کیا کرتا ہے. ہاروت ماروت والے واقعے میں جب وہ جادو لوگ سیکھتے تھے آ کر، تو وہ جادو سے کیا کرتے تھے، وہ شیطانی لوگ کیا کام کرتے تھے، اللہ نے قرآن میں بتایا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. وہ ان دو ہاروت اور ماروت فرشتوں سے وہ کچھ سیکھتے تھے جن سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی. جب میاں بیوی میں لڑائی ہونے لگے، جب تو بھائیوں میں لڑائی ہونے لگے، سمجھ لے کہ درمیان میں شیطان ہے، سمجھ لیں درمیان میں شیطان ہے. جب رشتہ داروں میں لڑائیاں ہونی شروع ہو، سمجھیں درمیان میں شیطان ہے. وہ لڑائی کروانا چاہتا ہے، اتفاق اور اتحاد کا دشمن ہے. اب لوگ اتفاق اور اتحاد چاہتے ہیں، میاں بیوی بھی چاہتے ہیں، بچے جوان بچے بھی چاہتے ہیں ہمارا کوئی پیچ اپ کروا دیں ابا جی سے، بڑے ہم دور ہو گئے اپنے، کوئی اتفاق اور اتحاد کی کوئی صورت نکل آئے. آج لوگ اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں، پتہ کیسے؟ یوں کہتے ہیں میری مان لیں، جو میں کہتا ہوں اس پر متفق ہو جائے، اتفاق اور اتحاد ہو جائے. دوسرا کہتا ہے میری بات مانیں گے تو اتفاق اور اتحاد ہو جائے. اور یہی فساد کی جڑ ہے، یہی فساد کی جڑ ہے. میں نے بتایا لوگوں کے پاس نسخہ کیا ہے اتفاق اور اتحاد میں، میری بات مانیں. وہ کہتا ہے میری بات پر متفق ہو جائے، اتحاد ہو جائے. اور اللہ نے ہمیں قرآن میں کچھ اور سکھایا، اللہ نے قرآن میں کچھ اور سکھایا اتفاق اور اتحاد کیسے پیدا ہوتا ہے. اسی آیت سے پچھلے الفاظ سورہ آل عمران کی اس آیت وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تمہارے درمیان الفت محبت پیدا کر دی. اس سے پہلے الفاظ آیت کے یہ ہیں جو اللہ نے بتایا کہ کس طرح اللہ نے الفت پیدا کی، کس طرح اتفاق اور اتحاد اس معاشرے میں پیدا کیا. اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ آیت کا پہلا حصہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم اللہ کی رسی کو، حبل کہتے ہیں رسی کو، وَاعْتَصِمُوا اعتصام کہتے ہیں ہاتھوں کو نا بڑے زور سے کسی چیز کو پکڑ لینا مضبوطی سے، اس کو اعتصام کہتے ہیں عربی میں. اس لیے ترجمہ کرتے تم مضبوطی سے پکڑے رکھو اللہ کی رسی کو. اور تمام مفسرین اس پر اتفاق ہے ان کا کہ اس حبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد قرآن حکیم ہے. اللہ کی رسی سے مراد قرآن حکیم ہے. تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ولا تفرقوا، تم تفریقے میں مت پڑو، جدا جدا مت ہو جاؤ. عام طور پر جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو 99% لوگوں کو یہی خیال ہوتا ہے یہ آیت علماء کے بارے میں نازل ہوئی. خدا کے لیے مولویوں کو سمجھاؤ آپس میں نہ لڑا کریں. اللہ نے کہا قرآن میں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اور عجیب بات عرض کرنے لگا ہوں، اس کو پوری آیت کو پڑھنے، یہ مولویوں کے بارے میں نہیں نازل ہوئی، اس میں وہ بھی شامل ہے. یہ تو میاں بیوی کے لیے بھی نازل ہوئی ہے، یہ دو کاروباری افراد کے لیے بھی نازل ہوئی ہے، یہ وراثت کے جھگڑوں میں لڑنے مرنے والوں کے لیے بھی نازل ہوئی ہے.
یہ پورے معاشرے کے بارے میں، پوری انسانیت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ فرقہ بندی، یہ سارے کے سارے لوگوں کا نا یہی ذہن ہے۔ یہ آیت علماء کے بارے میں، بیوی سے لڑ کر آتے ہیں، آیت واعتصموا بحبل اللہ علماء کو سناتے ہیں، جی نہیں وہ میاں بیوی کے لیے بھی آیت۔ عجیب بات بتاؤں کہ ہمارے جامعہ شفیہ میں دارالافتاء میں سارا دن صبح سے لے کے شام تک وراثت کے جھگڑے آتے ہیں، بڑے بڑے پیچیدہ، یا ماشاء اللہ بہت قابل مفتی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تو اللہ جزائے خیر دے حضرت محتمی صاحب کو کہ حضرت محتمی صاحب نے تقریباً 8 PhD جو کہ مالی امور میں انہوں نے PhD کی ہوئی ہے، ان کو دارالافتاء میں بٹھایا ہوا علماء جو کہ بعض بینکوں سے وابستہ ہیں، مالیاتی اداروں سے وابستہ ہیں، مالی امور جدید ترین تمام قوانین سے واقف ہیں۔ وہ جب پارٹیاں آتی ہیں نا لڑنے والی آپس میں جائیدادوں کے بارے میں پیچیدہ، میں نے کہا نا عدالتیں بھی ان مسئلوں کو حل نہیں کر پاتی، وہ جامعہ شفیہ میں آتے ہیں، یہاں دونوں فریقوں کو، تینوں چاروں پانچوں فریقوں کو بلاتے ہیں، بلا کے ان کا بیان سنتے ہیں، بیان سننے کے بعد ان کو سمجھاتے ہیں کہ اب ہم جب فیصلہ کریں گے یعنی اس پر فتویٰ دیں گے تو وہ فیصلہ قرآن کے مطابق ہوگا، آپ کو ماننا ہوگا، ہم لکھ کر دے دیں گے۔ اور یقین جانیں کہ عدالتوں کا اعتماد، پورے پاکستان کی عدالتوں کا، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، سیشن ججز، ان سب کا جامعہ اشرفیہ کے اس فتوے پر اتنا اعتماد ہوتا ہے، عجیب بات بتا رہا ہوں کہ آج تک جتنے فیصلے یہاں دارالافتاء سے فتوے جاری ہوئے اس کو پاکستان کی ہر عدالت قبول کر کے فیصلہ کرتی ہے، اس میں ان کی دوسری رائے نہیں ہوتی۔ اور بیچ میں وجہ کیا ہے؟ وہ فیصلہ جو جامعہ شفیہ سے جاری ہوگا وہ قرآن و سنہ کے مطابق ہوگا، حبل اللہ کے مطابق ہوگا، اللہ کی رسی کے مطابق ہوگا۔ جس کو اللہ نے کہا تو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ یا مفتی صاحب کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اپنی رائے نہیں ہوتی۔ بعض حضرات ہوتے ہیں بڑے عجیب و غریب قسم کے، یہاں دارالافتاء سے فتویٰ جاری ہوتا ہے، کہتے ہیں حضرت آپ کی رائے سے ہمیں، آنے والا بندہ کہتے ہیں حضرت ہمیں آپ کی رائے سے اختلاف نہیں، آپ نے صحیح فتویٰ نہیں دیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ پوری دنیا کی عدالتیں مان رہی ہیں، یہ بندہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اصل میں یہ حبل اللہ پہ آنا نہیں چاہتا، یہ کہتا ہے میری مرضی کے مطابق فتویٰ دیں گے تو مفتی صاحب ٹھیک، جی نہیں۔ میں نے کہا نا اتفاق اور اتحاد لوگ کیسے جھگڑوں کو کیسے ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ میری مرضی کے مطابق فیصلہ کر دو، میری مرضی پر آ جاؤ، ابھی آج اتفاق قائم ہو جائے گا، اور یہیں سے اختلاف شروع ہوتا ہے، یہیں سے اختلاف شروع ہوتا ہے۔ ایک بھائی چاہتا ہے گھر کی یوں تقسیم ہو، جائیداد کی، کاروبار کی یوں تقسیم ہو، دوسرا چاہتا ہے یوں تقسیم ہو، اس سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ آج حبل اللہ کو سنبھالنے کی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے کی فکر ہر گھر میں پیدا ہو جائے، ہر جوڑے کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ گھروں کے حالات میں اختلاف اور مخالفت کو بدل کر اتفاق اور اتحاد کی خوبصورت نعمت عطا فرما دے گا۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور یہ حبل اللہ کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کی رسی کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب میاں بیوی میں اختلاف ہو، جب بچوں میں اختلاف ہو، جب معاشرے کے اندر اختلاف سامنے آئے، جب آپس میں پھوٹ پڑے کاروباری لوگوں میں، جب آپس میں لڑائیاں ہونے لگے، جب رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ علماء کے پاس آئیں اور آ کر پوچھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس معاملے میں کیا حکم دیتے ہیں، ہم ماننے کو تیار ہیں، اتفاق اور اتحاد قائم ہو جائے گا۔ اللہ جزائے خیر دے، ہمارے شیخ مجھ سے پہلے یہاں بیان فرماتے تھے، حضرت مولانا فضل الرحیم اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ متحدہ علماء بورڈ کی بھی چیئرمین اور آخر وقت میں یہ قرآن بورڈ کے چیئرمین، متحدہ علماء بورڈ کے چیئرمین ہوتے ہوئے وہاں تمام مکاتب فکر کے تمام چوٹی کے علماء اس میں موجود ہوتے تھے۔ یہ حکومت پنجاب کا ادارہ متحدہ علماء بورڈ پنجاب، اس کے سربراہ رہے۔
حضرت محتمی صاحب مولانا ارشد اویس صاحب یہاں موجود، وہ گواہ، وہی گواہ، آپ میں سے بہت سے حضرات گواہ اس بات کے کہ انہوں نے باقاعدہ تمام مکاتب فکر کے درمیان اتفاق اور اتحاد کا پورا ضابطۂ اخلاق تیار کر لیا تھا۔ تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے چوٹی کے بزرگوں کے اس پہ دستخط ہو گئے تھے، صرف قانون اسمبلی میں پاس ہونے سے رہ گیا تھا کہ اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس حد تک ہمارے جامعہ شفیعہ کا مسلک یہ بھی اسی طرح کہ حضرت مولانا شرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کا وہ جو جملہ ہے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو مت، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو مت، اپنے مسلک کو چھوڑو مت، اختلاف ہے نا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، لیکن دوسروں کے مسلک کو چھیڑو مت، کیونکہ اب کیا شروع ہو جائے گی؟ مخالفت۔ میرا خیال ہے بات بہت اچھی طرح واضح ہوگی۔ جب چھیڑو گے تو کیا پیدا ہوگی؟ مخالفت۔ وہی جو میں نے مثال دی ہے سبزی اور گوشت والی، دو بھائیوں کی پسند اپنی اپنی، جب تک پسند اپنی اپنی تھی کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن جس دن گوشت کھانے والے نے کہا اس کو، سبزی کھانے والے کو، تم ویجیٹیرین، تم ہندو سبزی خور، اور سبزی خور والے نے کہا تم ظالم و جانوروں کو کاٹ کے گوشت کھاتے ہو، بس ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی دونوں بھائیوں، گھر کا سکون ختم ہو گیا۔ اس لیے الحمدللہ جامعہ شفیعہ میں حضرت محتمی صاحب داخلہ فرماتے ہیں، کئی ہزار طلبہ یہاں آتے ہیں۔ عجیب بات، پورے مجمع کو بتا رہا ہوں، حضرت کی موجودگی میں بتا رہا ہوں کہ داخلے کے وقت یہاں طالب علم سے اس کا مسلک نہیں پوچھا جاتا، خانہ نہیں ہے ہمارے داخلہ فارم کے اندر مسلک۔ یہ خالی میں باتیں نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کس طرح ہم آئے اتفاق اور اتحاد کی طرف۔ یہاں اسباق میں بھی مسلک کی بات چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ عجیب بات بتا رہا ہوں، جامعہ شفیعہ میں یہ جمعے کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوتی، گھنٹہ نشست ہوتی، سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوتے، اس میں دو باتوں کی پابندی ہوتی، اس دو باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ دو قسم کے سوالات پر پابندی ہوتی، نمبر ایک فرقہ وارانہ سوال ہوگا تو اس کا جواب یہاں جامعہ شفیعہ کے اسٹیج سے نہیں دیا جائے گا، سوال ہی نہیں سنا جائے گا، فرقہ وارانہ بات بالکل نہیں۔ نمبر دو سیاسی سوال ہوگا تو اس کا جواب نہیں ملے گا، الگ سے پوچھ لو، لکھ کر الگ سے پوچھ لو، جواب مل جائے گا۔ لیکن مجمع میں بیٹھ کر دو باتیں، یہ میں بہت گہری باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ آج بیٹھے ہوتے ہیں دفتر میں، شروع ہو جاتے ہیں سیاست پر، تھوڑی دیر بعد لڑتے مرتے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوئے اٹھتے ہیں، دل شکنی کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ کہیں بیٹھتے ہیں وہاں فرقہ وارانہ باتیں، مزہ آتا ہے نا اس میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش، دوسرا اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ یہاں سوال و جواب کی جب نشست ہوتی ہے تو دو باتوں پر سختی سے پابندی ان بزرگوں نے لگائی ہوئی ہے، نہ یہاں سے ہم نے سیاسی سوال جواب دینا ہے، نہ فرقہ وارانہ جواب دینا، صرف قرآن و سنہ والی بات کرنی ہے، قرآن و سنہ۔ اور یہ جامعہ شفیعہ کا جمعہ بھی اسی طرح، فرقہ وارانہ بات کا سوال ہی نہیں۔ آپ میں سے کتنے حضرات ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑا مجمع ایسا اس وقت بیٹھا ہوا جو مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دعائیں کرواتے تھے نا، تو آپ کو ایک دعا بہت اچھی یاد ہوگی جو ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بڑے مجمع کو اس وقت بیٹھے ہوئے بزرگ افراد ہیں، ایک کو معلوم ہوگا کہ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ ہم سب کو فرقہ واریت کی لعنت سے بچا لے۔ مجمع میں ہاتھ کھڑا کرنے کو کہوں تو بہت سارے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ مولانا فضل الرحیم صاحب یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں فرقہ واریت کی لعنت سے بچا لے۔ تو جس چیز کو ہمارے بزرگ لعنت سمجھتے ہیں، کیوں برا، بہت بری چیز ہے نا۔ آج ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی رائے کا احترام، ایک دوسرے کی مزاج کا احترام، ایک دوسرے کی سوچ کا احترام، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام نے آ کر سکھائی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت، جو اصل موضوع کہ ہمیں آج آپس میں اتفاق اور اتحاد کی جتنی ضرورت وہ صرف اور صرف
آپ لوگوں نے بین الاقوامی طور پر بھی دیکھا، ابھی میں جس امن معاہدے کی بات کر رہا تھا جس میں پاکستان نے بہت بڑا اللہ نے اس کو اعزاز دیا، بڑی ہمت کی بات، ہمارے فیلڈ مارشل کو اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بڑا آگے بڑھ کر کام کیا، دنیا نے اعتراف کیا، مخالفین نے بھی اعتراف کیا۔ وہاں بھی یہی مشکل کیا پیش آ رہی تھی، ایک فریق کہتا تھا میری باتوں پر اتفاق کر، ایک کہتا تھا میری بات پر اتفاق کر، وہ بات بن ہی نہیں رہی تھی، اور جب دونوں مشترکہ امور پر آ گئے، متفق ہو گئے، امن کا معاہدہ ہو گیا دنیا میں۔ بالکل اسی طرح ہمیں آج اپنے میاں بیوی کی زندگی میں بھی یہی کچھ کرنا ہوگا، لڑائی ہو جائے کوئی بات نہیں، اختلاف ہو گیا، لیکن اب کیا سوچنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی کیا رائے ہے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ درگزر سے کام لے لو، ٹھیک ہے، معافی مانگ لیں، معاف کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں صبر کر لو، آپ صبر کر لیجئے، اللہ اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے گا۔ آج وقت کی ضرورت کہ ہمیں اپنے کاروباری اداروں میں اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی رائے کا احترام، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کو سننا، اور پھر اسی طرح ایک دوسرے کی عزت و آبرو کا احترام کرنا۔ آج محبت کو ختم کرنے والی، اتفاق اور اتحاد کو ختم کرنے والی 3 چیزوں میں ہماری بے احتیاطی ہے، 3 چیزوں میں معاشرے میں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، گھروں میں بھی یہ آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے، علماء بھی شامل ہیں اس میں، سب لوگ شامل ہیں، گھریلو زندگی گزارنے والے، کاروبار کی زندگی گزارنے والے، خاندان کی زندگی گزارنے والے، سارے شامل ہیں، کہ آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ کیوں؟ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تم آپس میں لڑا نہ کرو، کیوں؟ فتفشلوا، تم شل ہو جاؤ گے، مفلوج ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم ثابت قدم نہیں رہو گے۔ جس گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، معاشرے کا کمزور ترین گھر وہ ہے، جس خاندان میں لڑائیاں ہوں وہ خاندان کمزور ترین خاندان ہے معاشرے کا۔ جس کاروباری ادارے میں یا جس کسی بھی قسم کے ادارے میں آپس میں لڑائیاں ہوں گی نا، وہ ادارہ کمزور ترین ہوگا اللہ کے اس فرمان کے مطابق۔ اور جس خاندان میں لڑائی جھگڑے کم سے کم وہ مضبوط ترین خاندان ہے۔ آج جس ادارے میں، چاہے وہ مالیاتی ادارہ ہو، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ دفتر ہو، چاہے کوئی ادارہ ہو، چاہے کوئی یونیورسٹی ہو، جہاں لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہتے ہیں، اس وقت وہ طاقتور ہے، کیونکہ اللہ نے کہا، اللہ نے نظام بتایا زندگی کا۔ بچے آپس میں بھائی لڑ رہے ہوں گے، وہ گھر کمزور ہو جائے گا، وہ بھائی خود کمزور ہو جائے گا۔ وہ کسی بادشاہ نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے نا ایک سبق سکھایا تھا، حقیقی تاریخی واقعہ، کہ بادشاہ نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے، ظاہر ہے وہ سب شہزادے تھے، آئندہ بننے والے، حکومت میں شامل ہونے والے تھے، تو ان کو ایک جھاڑو دی، تنکوں کا گٹھا دیا، اور ایک شہزادے کو کہا اس کو توڑو، اس نے زور لگایا، ظاہر ہے نہیں ٹوٹ سکا۔ پھر اس کے بعد اس نے دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، سارے شہزادوں کو کہا توڑ کے دکھاؤ اس تنکوں کے گٹھے کو، جھاڑو، نہیں توڑ سکے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جھاڑو کے تنکے کو الگ کیا، پھر ایک شہزادے کو کہا توڑو، یہ تم توڑو، یہ تم توڑو، یہ تم توڑو، چند تنکے، وہ چند منٹ میں ساروں نے تنکوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ اب بادشاہ نے ان کو سمجھایا، جب تم بھائی آپس میں متفق اور متحد رہو گے، کوئی تمہیں توڑ نہیں سکے گا، اور جب تم آپس میں بکھر جاؤ گے نا، الگ الگ ہو جاؤ گے، تو ایسی صورت میں کوئی بھی تمہیں توڑ کے رکھ دے گا۔ یہ اتفاق اور اتحاد کی برکتیں ہیں، لیکن اتفاق اور اتحاد ہوگا کس چیز پر؟ حبل اللہ پر، اللہ کی رسی، اللہ کی رسی کو مضبوطی۔ اب دیکھو، ہر کام میں جہاں کہیں اختلاف ہوتے اختلاف، کاروبار میں بھی ہوتے ہیں، گھروں میں بھی ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں، سب جگہ اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اس میں کرنا کیا ہے؟ بس ایک بات
کسی عالم سے آپ نے اتنی بات پوچھنی ہے کہ اب اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حکم ہے، بس اتنی سی بات، اور پھر اس پر عمل کرنا، صرف پوچھنا نہیں۔ اچھا صرف پوچھ کر اپنے پاس رکھ لیں گے تو اتفاق اتحاد نہیں قائم ہوگا، اس پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ آپ ڈاکٹر صاحب سے نسخہ لکھوا لائیں، نسخہ لکھوا کر اپنی جیب میں اچھی طرح سنبھال کے رکھ لیں، انشاءاللہ بخار نہیں اترے گا۔ وہ تو کھائیں گے، دوائی کھائیں گے، پورا پروسیجر اختیار کریں گے، پرہیز کریں گے، پھر وہ نسخہ کام کرے گا۔ وہ مجھے آیتیں بتا دے مولانا، میں آیتیں پڑھوں تو میاں بیوی میں اتفاق اور اتحاد ہو جائے، آیتیں ہیں، یہی آیت علماء بتاتے ہیں میاں بیوی میں الفت ڈالنے کے لیے، لیکن وہ بار بار پڑھتا رہے الفت قائم کرو، الفت قائم کرو، بیوی کو اس کے بعد دو چار سنا دے تو الفت کہاں قائم ہوگی؟ جو اللہ نے کہا وہ تو کر نہیں رہا، جو اللہ نے کہا وہ تو کر نہیں رہا، آیت پڑھنے سے کیا ہوگا؟ وہ الگ بات ہے کہ آیتوں کی برکتیں ہیں، قرآن کی برکتیں، اس کے پڑھنے کی بھی برکتیں۔ اللہ رب العزت ہمیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اس بات کی سمجھ عطا فرما دے اور وہ دور عطا فرما دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے، جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم یاد کرو کہ جب دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ کیسے؟ اللہ نے اپنی رسی میں سب کو باندھ دیا، اللہ کی رسی قرآن۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، کیسے کیا؟ اب وہ مہاجر صحابہ سارے ہجرت کر کے مکہ سے چلے گئے مدینہ میں، یہ کہلائے مہاجر، وہ کہلائے صحابہ انصار، اور وہاں آپ کو پتہ ہے کہ مواخات قائم فرمائی، بھائی چارہ قائم، بھائی بھائی بنایا۔ پتہ ہے کیسے؟ ہر انصاری کے ساتھ ایک ایک دو دو مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا، تم ان کے ساتھ رہو گے، تم ان کے ساتھ کاروبار کرو گے۔ اب آپس میں جب بھائی بھائی بنایا، دشمنیاں ختم کر دیں، ظاہر ہے مکے میں اور ادھر مدینے کے قبائل کے درمیان پرانی دشمنیاں تھیں، یہود و نصارہ کے قبیلے تھے جو مسلمان ہوئے بعد میں، اتنے لوگ، ادھر مشرکین مکہ تھے، آپس میں خون کے پیاسے تھے یہ لوگ اسلام لانے سے پہلے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھائی بھائی بنایا تو آپ خود سوچیں کہ مدینے کی حالت کیسے بدلی، وہ معاشی قوت کیسے بنی کہ جس باغ کے اندر پہلے 2 افراد کام کرتے تھے وہاں اب 4 صحابہ کام کرتے تھے، جس کاروبار کو 2-3 بندے چلاتے تھے اب وہ 6 بندے چلاتے ہیں۔ مدینے کی معیشت مضبوط ہونے لگی، اختلافات ختم ہوئے، اللہ نے معاشرت مضبوط کر دی۔ پھر اتنا مزاج بنایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آئے ہجرت کر کے، مہاجر تھے، تو جس انصاری صحابی کے پاس بھیجا تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ وہ میری 2 بیویاں ہیں، میری 2 بیویاں ہیں، تو میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، تو مجھ سے شادی کر لو۔ ایثار دیکھیں، قربانی دیکھیں۔ چنانچہ ان حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، نہیں بس آپ اللہ مبارک کرے، آپ کو کوئی طلاق دینے کی ضرورت نہیں، مجھے یہ بتا دیں بازار کس طرف ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے تاجر، بنیادی طور پر بزنس مین، انہوں نے کہا مجھے بازار بتا دیں کدھر ہے۔ خالی ہاتھ بازار گئے، کمانا شروع کر دیا، تجارت شروع کر دی مہاجر۔ اور ایک وقت ایسا آیا کچھ عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی ماشاءاللہ بڑے حالات تبدیل ہو گئے اور شادی بھی ہو گئی، اور بعد میں ذہن میں رکھیے گا یہی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو مکہ سے آنے والے صحابہ میں سے مدینہ پہنچ کر سب سے زیادہ مالدار صحابی یہی تھے۔ مواخات کی برکتیں، اتفاق اور اتحاد کی برکتیں۔ اور پھر بنو نذیر کے اموال، اب سوچنا ہوگا معاشرت کیسے مضبوط ہوتی ہے، رہن سہن ہم اپنا درست کر لیں قرآن و سنہ کے مطابق، اپنے مزاجوں کو تبدیل کریں قرآن و سنہ کے مطابق۔ میں نے کہا مزاج مختلف ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن ان کو تابع کر دیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اپنی خواہشات کو، اپنی سوچوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کر دیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے اندر یہ ماحول بنائے۔ عجیب بات بتاؤں کہ
سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس مال و دولت جو آیا ہے نا وہ بنو نذیر سے، یہودی قبیلہ تھا بڑا مالدار، تو اس وقت سب سے زیادہ پیسہ آیا مسلمانوں کے پاس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سرداروں کو بلایا، یعنی مدینے کے جو سردار مسلمان تھے صحابہ، ان کو بلایا اور کہا کہ دو تجاویز ہیں، ان میں سے کسی کے مطابق آپ عمل کر لیں۔ نمبر 1، تجویزوں کو ذرا غور سے سننا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو یہ ہے کہ اب مال بہت سارا آ گیا ہے تو مہاجر صحابہ کو یہ مال دے دیں اور انصار اور مہاجر اب الگ الگ زندگی گزاریں۔ یہ مال نمبر 1، یہ مال مہاجر صحابہ کو دے دیں اور ٹھیک ہے پھر اب الگ الگ اپنا کاروبار کریں، الگ الگ زندگی گزاریں، پیسہ بہت آ گیا مسلمانوں کے پاس۔ نمبر 2، یہ والا مال جو اب آیا ہے بنو نذیر سے، یہودی قبیلوں سے، تو یہ مال دے دیں انصار صحابہ کو اور مہاجر اور انصار پہلے کی طرح مل کر ساتھ رہیں۔ میرا خیال ہے دونوں تجویزیں پورے مجمع کو سمجھ میں آ گئی۔ انصار صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تھوڑی سی مہلت دیجیے، ہم نے ذرا مشورہ کر لیں۔ وہ مشورہ کرنے لگے، مشورہ کر کے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تجویز ہماری طرف سے ہے، تیسری تجویز اگر آپ قبول فرما لیں، اور وہ تجویز یہ ہے میرے محترم بڑے غور سے، ہم کیسے حبل اللہ پر عمل کریں، اللہ کی رسی کو کیسے تھامیں۔ انہوں نے کہا یہ ایک تجویز، تیسری تجویز اگر آپ قبول فرما لیں، اور وہ یہ ہے کہ جتنا مال مسلمانوں کے پاس اتنا زیادہ آیا ہے یہ سارا مال دے دیں مہاجرین کو، مہاجر صحابہ کو، اور پھر بھی یہ ہمارے ساتھ پہلے کی طرح مل کر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ اس پر آیت نازل ہوئی ہے، سورہ توبہ کی آیت پڑھنے لگا، ان صحابہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کیسے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ماحول کیسے بنایا، اتفاق اور اتحاد والا، اپنے جذبات پر کنٹرول کر کے۔ کس کو نہیں چاہیے ہوتا پیسہ؟ کون نہیں چاہتا پیسہ؟ لیکن ان تیسری تجویز پر غور کیجئے گا، آیت کیا نازل ہوئی، جو اس آیت کے ماحول کو اب آج ہمیں اپنے گھروں کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے معاشرے میں اس آیت کا مزاج بنانا پڑے گا۔ پتہ ہے ان صحابہ کی شان میں کیا آیت نازل ہوئی؟ لا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون۔ لا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سینوں کے اندر وہ جو مال آیا ہے اس کی طرف ذرہ برابر رغبت نہیں ہے۔ لا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا، جو ان کو اتنا پیسہ آ گیا اس پیسے کی طرف ان کے دل کے اندر کوئی رغبت نہیں ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، قربانی دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود تنگی میں رہتے ہوں، مشقت میں رہتے ہوں۔ اللہ نے کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر اتفاق اور اتحاد کی دولت عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں معاشرے کے اندر سے فرقہ واریت کی لعنت سے اللہ بچا لے، اور اللہ ہم سب کو گھروں کے اندر، میاں بیوی کے اندر، بچوں کے اندر، کاروباری اداروں کے اندر، سب اداروں کے اندر اللہ اتفاق اور اتحاد قائم فرما دے اور اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما دے۔ دعا فرما لیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آج ہم قرآن سے دور ہوئے جس کے نتیجے میں یا اللہ ہمارے معاشرے کے اندر اتفاق اور اتحاد میں کمی آ گئی، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو حبل اللہ قرآن حکیم کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کر کے اس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر دیا، پرانی دشمنیوں کو، اختلافات کو، مخالفت کو ختم کیا، اے اللہ ہم سب کو بھی نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے آپس میں لڑائیوں کو ختم فرما دے، مخالفتوں کو ختم فرما دے، یہ بے چینیوں کو ختم فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی زبان پر قابو پانے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کا جان مال عزت و آبرو کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خصوصاً دعا کیجیے گا کہ ہمارے گزشتہ روز ہمارے جامع شفیہ کے امام صاحب استاذ حضرت مولانا محمد حسن اشرفی صاحب رحمہ اللہ دامت برکاتہم کا بیٹا محمد حسین اشرفی بہت نوجوانی میں 19 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ یہ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے تھے، مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمہ اللہ کے پوتے تھے۔ یا اللہ اس کو جنت الفردوس عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ ان کی نانی لگتی ہیں، اللہ ان کو بھی صبر عطا فرمائے، ان کے والدین کو بھی صبر عطا فرمائے، تمام ان کے عزیز و اقربا کو صبر عطا فرمائے، اور اس بچے کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو بھی آخرت کی فکر عطا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے ہمیں دنیا کی زندگی کو اچھا بنانے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کے مطابق اپنی دنیا کو اچھا بنانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے اور اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔